خصوصی براہ راست نشریات جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے محترم جناب شاہ حسین گردیزی صاحب اور جناب شیخ احمد شاذلی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی عزیز قابل احترام جناب اویس رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ اتحاد رمضان کا پہلا کلام حمد باری تعالیٰ اللہ کی شان، اویس قادری صاحب آپ کی زبان۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان، عرش پر ہے جستجو اللہ عرش فرش و زمان و جگت ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیاء، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیاء، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ، تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو سبحان اللہ۔ تو منزہ مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بخو، علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بخو، تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے غفور۔ اللہ 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 اللہ، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح صبح، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح صبح، بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو۔ اللہ 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 اللہ، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ۔ اللہ 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 اللہ، عفو فرما فخطائیں میری ہے عفو،
شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو۔ رمضان کا پیارا مہینہ شروع ہو گیا، خاص دعا کریں، سب دعا کریں، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے توفیق مانگیں نیکیوں کی اور گناہوں کی بخشش مانگیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ عفو فرما خطائیں میری عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رگے ذکر ہوں، جاری دل کر کے ہر دم رگے ذکر ہوں، عادتیں بد بدل اور کرنے کو ہوں، اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعے نور ہو اپنا ظلمت کا اپنا ظلمت۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعے نور ہو اپنا ظلمت کا جگ جگہ اٹھے دل چہرہ کو پرزیاں، جگ جگہ اٹھے دل چہرہ کو پرزیاں، جگ جگہ اٹھے دل چہرہ کو پرزیاں، نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شبد وہ ذکر ہو، اللہ 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 اللہ۔ وید بھائی کے ساتھ مل کے بیٹھ کریں، مل کے بیٹھ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ کی صداؤں کو بھی بلند کریں اور ساتھ ساتھ ورد بھی کریں ان کے مل کے، تاکہ یہ کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ علامہ صاحب، ایک بات جو ابھی ہم بریک پہ کر رہے تھے، اویس بھائی فرما رہے تھے اور بات بالکل درست ہے، میں چاہتا ہوں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اب اتحاد قائم کیسے ہو؟ یعنی جو اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے، ہم ٹولیوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے مختلف حوالوں سے، کجی آ گئی ہے، نفرتیں، بغض، عناد ختم نہیں ہوئی، کیسے ختم ہو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب معاشرہ ہے اس میں انتشار بھی ہو جاتا ہے اور اتحاد بھی ہو جاتا ہے، تو آدمی اپنی بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کو محسوس کرتا ہے اور محسوس کرنے کے بعد وہ متحد ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا انجام ہی آخر اتحاد ہوتا ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک ہم اپنی ضرورت کو محسوس کریں کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، اور جب آپ یہ ضرورت محسوس کریں گے کہ مسلمان منتشر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر جگہ رسوائی ان کا مقدر ہے، اور ہر جگہ وہ حکمران ہونے کے باوجود محکومانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو جب ان کو یہ احساس ہوگا اور پھر اس وقت وہ مسلمان اتحاد کی طرف آئیں گے۔ اور پھر قرآن حکیم فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، تو یہ آدمی کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جاتی ہے۔ آدمی جب اس کے رموز کی طرف غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اسرار کیا ہیں، اتحاد کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، جب قرآن حکیم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، تو اس کو جب آدمی دیکھے گا، اس پہ غور کرے گا، تو اس کو اتحاد کے فوائد نظر آئیں گے۔ اسلامی تعلیمات جو بچوں کو دی جاتی ہیں اسکول میں یا مدارس میں، تو اس میں ان نکات کے اوپر جب توجہ دی جائے گی، تو وہ جب لڑکے بڑے ہوں گے، آدمی بڑے ہوں گے، تو وہ احساس ان کے اندر موجود ہوگا، تو اس احساس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اتحاد کی طرف آئیں گے۔ تو ضرورت ہمیں اس وقت شدید ترین ہے کہ مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ پارا پارا ہے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی حیثیت سے تقسیم ہے، اور ایسے چھوٹے ملک ہیں جو کوئی بنیادی کردار کسی حوالے سے بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کو تقسیم اسی لیے کیا گیا ہے
کہ ان کا کوئی بنیادی کردار نہ رہے. تو اب اگر مسلمان جو ہے وہ متحد ہو جائیں، بچپن میں سوچتے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے، تو ہمارے پڑوس میں بھی 2 ملک ہیں، وہ بھی اسلامی ملک ہے، وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، تو ہم اپنے اسکول کے زمانے میں آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ ایک ملک کیوں نہیں بنتا، یہ سارے مسلمان مل کے ایک کیوں نہیں ہو جاتے. تو جب 3 ملک مل کے ایک بڑا ملک بن جائے گا تو اس کی قوت بھی ہوگی، اس کی فوج بھی ہوگی، اس کی معاشی ترقی بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی. لیکن جب ہم تقسیم ہوتے 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 چھوٹے رہ جائیں گے تو ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ فکر کی باتیں ہیں. تو ہمارے جو اکابر ہیں، اسلاف ہیں جو اس وقت موجود ہیں، انہیں اپنے حلقے میں اس کا درس دینا چاہیے. اور روئے زمین میں علماء کرام موجود ہیں، لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ وہ علماء کرام کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ ان کو بھی روک کے رکھتی ہیں. تو اس لیے ضرورت امر کی ہے کہ اس کا احساس کیا جائے. جب اس کا احساس ہوگا تو ہم سارے کے سارے متحد ہو جائیں. اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مواخات فرماتے ہیں، 45 مہاجرین ہیں، 45 انصار ہیں، اور جس طرح سے انصار نے اون کیا مہاجرین کو، یعنی اپنا سب کچھ جو ہے وہ دے دیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل آپ بیان کیجیے. لیکن ایک طرف تو وہ عمل ہے، اور ایک طرف آج معاملہ یہ ہے کہ فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے. روہنگیا میں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے. کشمیر، میں کہتا ہوں نا یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، امت کا مسئلہ ہے، اس کو امت کے مسئلے کے طور پہ دیکھنا چاہیے. وہاں کٹ رہے ہیں مسلمان، ہمیں فکر نہیں. شام ہے، عراق ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہم تقسیم ہو گئے. اس کی وجہ ہے، ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارا کام اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا، آئے ہائے اور ہم کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے. اللہ اللہ اللہ. تو پھر اتحاد کیسے؟ جب تک کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا، وہ کام کبھی اتحاد نہیں ہوگا وہاں پر. اللہ اللہ اللہ. جب میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کروں گا اور میں اپنی ذات کو ہی آگے رکھوں گا تو اتحاد کیسے ہوگا؟ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، ہاں. اور بت پرستی سے زیادہ خطرناک خود پرستی ہے. اللہ اللہ اللہ. اب جب ہم خود پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ہم تو بت پرستی سے بھی زیادہ برے عمل میں چلے گئے، یعنی ہم ایگو کانشیس ہو گئے، اپنی ذات کے ہو گئے. اب جب ہم ذات پہ ہو گئے تو کسی پہ کچھ بھی ہوتا رہے، دوسرے پہ ہمیں کیا مطلب؟ کسی سے بھی قائم ہے تو کسی ذات پر قائم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے. ہمارا رشتہ تمام عالم اسلام سے اسی بات پر تو قائم ہے، اور اسی چیز پر تو ہم بھائی ہیں. اس کو تو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا نا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو. تو اچھا قبلہ یہ دیکھیں نا، ایک ذاتی مفادات، وہ ذاتی مفادات انسان کی شخصیت سے ہوں، یا اس کا جو اپنا کنبہ ہے اس کے حساب سے ہوں، یا اپنے ملک کے حساب سے ہوں. تو یہ ذاتی مفادات ہیں. قومی مفادات جو ہمارے دین کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. تو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فاصلحوا بین اخویکم، تو وہ چاہیے یہ کہ ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی جائے. اختلاف ہونا فطری امر ہے. جس طریقے سے ہماری ہر آدمی کی شکل دوسرے آدمی سے مختلف ہے، 10 بھائی ہیں، 10 بھائیوں کی شکل آپس میں مختلف ہے، ہر آدمی اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے باطن میں اختلافات ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ فطرت کے تقاضے ہوتا رہتا ہے. لیکن ان اختلافات کو مٹانا چاہیے، ان کو پھیلانا نہیں چاہیے. شر کو دبانا چاہیے، خیر کو پھیلانا چاہیے. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے سوال کرنا چاہتا تھا کہ کون سی صورتیں ہیں جس میں اختلاف کرنا چاہیے. چلیں یہ ایک نیا سوال آ گیا. اختلاف بتائیے. بالکل، تو اختلاف بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اختلاف کہاں جائز ہو جاتا ہے، کہاں ناجائز ہو جاتا ہے، اس پر ذرا گفتگو ہو جائے. دیکھیں، ایک تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفادات میں اختلاف ہوتا ہے. تو ایک آدمی قربانی دیتا ہے تو وہ معاملات مٹ جاتے ہیں. کہ جس طریقے سے بھائیوں میں اختلاف ہو گیا زمین کے اوپر، مکان کے اوپر، جائیداد کے اوپر، تو ایک آدمی اگر قربانی دے تو وہ اختلافات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ والے اختلافات ہیں. ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کو بڑی بات بنا لیں اور پھر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. چاہے آپ فرد ہے، چاہے آپ کنبہ ہے، چاہے آپ قبیلہ ہے، چاہے آپ ملک ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں اور اس کی بنیاد پہ
मुसलमानों के अंदर मजीद दरारें और मजीद इख्तलाफात डालते जाएं तो ये बुरी बात है। तो अब उससे अगर कोई इख्तलाफ करे तो ये इख्तलाफ नहीं होगा। जी हाँ, इख्तलाफात एक मसलन मसाइल में होते हैं, तो मसाइल में कोई ऐसी बात नहीं है कि हजरत इमाम अबू हनीफा है, हजरत इमाम शाफिई है, बिल्कुल ठीक है, हजरत इमाम मालिक है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है, बल्कि ये इख्तलाफ तो और ये सारे अहले सुन्नत व जमात हैं और इनके दरमियान बुनियादी तौर पे इख्तलाफ होने के बावजूद कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सबकी इज्जत करते हैं। यही वो इख्तलाफ है जिसको रहमत कहा गया। जी हाँ, जी हाँ, जी मसाइल का इख्तलाफ। नबी अस्सलाम की हदीस मुबारक भी कहते हैं, ये हदीस है कि इख्तलाफ उम्मती रहमतों, कि मेरी उम्मत का इन चीज़ों में इख्तलाफ जो है वो रहमत बन जाता है कि लोगों के लिए फ़ायदा निकलता है, तो जो बेहतर बात होती है लोग उसको कबूल करते हैं। अच्छा, उवैस भाई की बात इतनी अच्छी है कि मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा और आप कलाम कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी, ये जो हमारे इस वक्त मोहतरम मेहमानान जो तशरीफ़ फरमाया, करोड़ों लोग जो आपको सुन रहे हैं, जब उलमाए कराम आपस में इख्तलाफ करते हैं किसी बात पे, तो वो उस बारीक से फ़र्क को महसूस एक आम आदमी नहीं कर पाता और वो कहता है जी उलमा का काम जो है वो लड़ना है। तो उनको ये समझाया जाए कि हम जिस बात पे इख्तलाफ कर रहे हैं वो इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ नहीं है, बल्कि वो रहमत वाला इख्तलाफ है कि हम चाहते हैं कि इल्मी डिबेट हो, लोगों तक बात पहुँचे। तो ये इल्मी मसाइल हैं, तो उलमाए कराम बताते रहते हैं जहाँ तक बात होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वाकई में उस रास्ते पे चल नहीं रहे होते, अपनी ज़ातियात को या अपनी जो भी चीज़ होती है उसको अहमियत दे के इख्तलाफात डालते रहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे उलमा का रवैया जो है ना बड़ा मस्बूत होता है। अब आप ये देखें बैनुल-अक़वामी तौर पे जो उलमाए कराम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो किसी ऐद के बारे में बात करते हैं, किसी हदीस के बारे में बात करते हैं, कोई नया मसला पैदा हो गया उसके बारे में बात करते हैं, तो बहुत ठंडे दिल से वो अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपने दलाइल पेश करते हैं, दूसरे हज़रात को सुनते हैं, जो काबिल गौर बात होती है उसके ऊपर गौर करते हैं और जो काबिल कबूल बात होती है उसको कबूल करते हैं। ये आज भी जारी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता जो है सूरत। ये जो प्रोग्राम जो हमने किया है इत्तेहाद रमज़ान, इसका मुराद हमारी यही होती है, इख्तिलाफ से मुराद वो इख्तिलाफ है जो बेजा और जो खामा-खा इख्तिलाफ हो, जो आपस में दुश्मनियाँ पैदा कर दे, जो आपस में दूरियाँ पैदा कर दे, मुराद हमारा वही है। वरना इख्तिलाफ बजाते इख्तिलाफ करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब ये देखें ना, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला, इख्तिलाफ इल्मी तो रहमत होता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद में गए तो वहाँ नमाज पढ़ी उन्होंने। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार के साथ में जो मस्जिद है, तो वो फ़िक़्ही मसाइल में अगर देखा जाए तो इत्तेहाद की इससे बड़ी मिसाल और क्या इख्तिलाफ जो उनके यहाँ था, तो उन्होंने नमाज हज़रत इमाम अबू हनीफा के मौक़िफ़ के मुताबिक अदा की। मतलब इससे बड़ी इत्तेहाद की और क्या मिसाल हो। अच्छा शेख साहब, आम आदमी किसी ने उनसे पूछा कि ये हजरत आपका मौक़िफ़ बदल गया है, ये क्या आज आपने नमाज जो हनफी तरीके के मुताबिक अदा की है? तो उन्होंने कहा मौक़िफ़ वही है, लेकिन ये कब्र वाले का जो मौक़िफ़ था इससे मुझे शर्म आई कि इसके सामने मैं इससे इख्तलाफ। इससे एक और मसला निकला कि इमाम शाफी का अकीदा भी यही था कि इमाम आज़म कब्र में होने के बावजूद देख रहे हैं। क्या बात है। अच्छा शेख साहब, एक बात ही बताइए, आम आदमी जो हमें बुनियादी तौर पर इस वक्त लोग देख रहे हैं, उनके लिए इस बात को समझना किस तरह से आसान होगा कि हमें किन किन चीज़ों से सरफ नज़र करके मजमूई तौर पे एक मरकज़ की तरफ आना चाहिए? और मरकज़ ज़ाहिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। शादी साहब जो है ना माशाल्लाह, जो कि मैं जानता हूँ उनको, ये एक रूहानी शख्सियत है और ये हकीम भी है, और इनके पास लोग आते हैं इलाज के लिए, इनमें कई लोगों को पता भी नहीं कि ये और भी कुछ है माशाल्लाह, और ये रूहानी हकीम भी है माशाल्लाह, और बहुत मुस्तनद माशाल्लाह। तो मैं इनसे चाहूँ, ये सवाल करने से पहले ये चाहूँगा कि इनसे अगर कुछ ऐसे वज़ाइफ ले लिए जाए ना कि जिससे बंदा उन चीज़ों से बच जाए जो ज़ात के अंदर इख्तिलाफ पैदा करते हैं। बिल्कुल, अगले सेगमेंट में हमने वज़ाइफ लेने हैं बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बात ज़रा सा मुकम्मल हो जाए, फिर कलाम की तरफ आते हैं। जी, असल में बात यह है कि अवाम और नास को कभी उलमाओं के झगड़े पे इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर कलाम करना चाहिए, बल्कि कायनात के अंदर एक बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ ये बात मैं, कि कायनात में सबसे अजीम तरीन हस्तियाँ जो हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात है बेशक, और उनके बाद अगर अजीम लोग हैं वो हैं उलमाए इकराम, वारिसुल अंबिया हैं ये। अब जब किसी कौम को तबाह करना हो तो उनके दिलों से उनके उलमाओं का, उनके रहबर, उनके रहनुमाओं की मोहब्बत उनके दिलों से निकाल दो।
جب وہ بے ادب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ سے اٹھ جائے گی، ہٹ جائے گی، کیونکہ عظیم ترین لوگوں کو وہ تذلیل کر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک، اس پہ گفتگو کریں گے شیخ صاحب۔ میں چاہتا ہوں اویس بھائی کوئی کلام اگر اس موقع پہ، بلکہ عشق کے رنگ اگر ہو جائے۔ جی میں ضرور انشاءاللہ آپ کا جو فرمائش ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے اور لوگ اس کو قبول کر لیں، اس دعوت کو۔ کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار تیرے تیرے وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گفتوار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گفتوار۔ ورنہ وہ سید علی نسبیہ وہی امی لقبی ہاشمی مطلبی عربی فرشی مدنی اور ہم سے گناہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شب ابرار، جن کے قدموں کی چمک چمک سبحان اللہ، جن کے تلووں کی چمک سبحان اللہ، جن کے ذروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اور عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجروں کے پختوں بلوچیوں کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمنوں کے ہندی کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروسار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے گاجروں کے پختون بلوچیوں کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمنوں کے ہندیوں کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار خار پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سونگ لو خوشبو کیسے محمد و سیاہ سونگ لو خوشبو کیسے لگی جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ شجرے یہ گلے لالا چمک نگار۔ سونگ لو خوشبو کیسے محمد و سیاہ لگی جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ چمبیلی یہ گلے لالا چمک نگار۔ جس کی نجات پہ قربان، جس کی نجات پہ قربان گلو بر مسلمان صافہ آہو خدا بات چمن چور چمن چاند چمن چور چمن چنگ چمن سارا سارا سار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار،
ورفعنا لك ذكرك سکھایا ہے توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توصیف میں تذکیر میں ہر عہد کی شامل ہے زبان ورفعنا لك ذکرك اس آیت توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توصیف میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان و راحہ و لب فاطمہ زارا و لب عابد بیمار و بصیری دہن پرفی و جامی لب سعدی و رضا سب سرشار عشق کے رنگ میں رہ جاؤ میرے یار یہ شعر کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمر بند تھارا کیا بات شیرازی کے بارے میں شیرازی کے بارے میں محبوب کے رخسار پر دل تھا اللہ اور دل اتنا اچھا لگا کہ 2 شہر دے دیے سمرقند و بخارا وزیروں نے عرض کیا لے جا بڑی محنت سے پتہ کیا ہے مال لگا ہے جانے گئی ہیں دے دو اپنے محبوب کے رخسار کے دل پر 2 شہر دے دیے ادیب رائے پوری صاحب جن کا آج یوم شب وصال آج جی 1 رمضان آج ان کا وصال ہوا تھا ان کا لکھا ہوا کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمر بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اللہ 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 اے رسول عرب ایک نہیں لاکھوں اللہ اے رسول عرب ایک نہیں لاکھوں قربان گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول عرب ایک نہیں لاکھوں قربان گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ڈھونڈ تیرے جان کیا بات ہے واہ ادیب رائے پوری صاحب ایک نصیحت تشریف فرماتے ہیں بڑی محبت کرتے تھے انہوں نے لکھا کچھ اور تھا تو میں نے کہا حضرت میں آپ کی موجودگی میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے آپ کے مصرے کو تبدیل کر رہا ہوں اجازت دیجیے انہوں نے لکھا تھا اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں تو نے کہا حضرت میں اس کو یوں پڑھتا ہوں کیسا لگے گا جب میں نے پڑھ دیا اور پڑھنے کے بعد جب میں پہنچا تو کہا واہ میاں واہ بڑے اچھے انداز سے اصلاح فرمائی کیا بات ہے کیا بات یہ ان کی محبت بڑی بات میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا کہ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ڈھونڈتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی عطا بھی نہ کر پائے یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال کیونکہ ان کی مدحت و ملائکہ طریقہ ہے کیونکہ ان کی مدحت و ملائکہ زیبا ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار اسی لیے تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات ہے ویس بھائی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے وقفے پہ جا رہے ہیں وقفے سے جب لوٹیں گے تو شیخ صاحب یہاں تشریف فرما ہے آپ ہم سے کالز کے ذریعے سے انشاءاللہ وظائف پوچھ سکتے ہیں جو بھی مسئلہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہے آپ ایک کال کیجئے آپ کو انشاءاللہ شیخ صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتائیں گے آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر سے